یہ آپ تو بہت ایکٹیو ہو چکے ہیں، ہر طرف میں جس اسکرین کی طرف دیکھتا ہوں آپ ہی نظر آ رہے ہیں. آپ ایکٹیو خود ہوئے یا کیے گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے کیا گیا. اور جب الیکشن سے پہلے حکومتی افراد کی طرف سے پولیٹیکل ڈسٹارشن شروع ہوئی تو بہاولپور کے ایک بڑے ہمارے دانشور سے انسان تھے، تقریریں کرنے والے، تو ان کا میں نے ایک وہ سنا پیغام جو انہیں زمین پہ بٹھا کے نا ان سے لیا جا رہا تھا، جس میں وہ معافی مانگ رہے تھے. اور ان کا پورا محلہ، پورا علاقہ والے وہ دیکھ کے رو رہے تھے. بہت ہی رسپیکٹیبل آدمی. تو مجھے بہت تکلیف ہوئی. ٹھیک ہے جی. تو اس تکلیف کے بعد میں نے کہا کہ یہ تو وہ اس قومی سطح پہ اس ٹکراؤ کی طرف ہم جا رہے ہیں جس کے نتیجے میں دکھ مل رہا ہے پبلک کو اور عوام کو. تو اس میں کوئی مرہم کا کام ضروری تھا کہ کیا جائے. تو پھر میں نے اسی لیے ریکنسیلیشن اور تو جو اشارہ تھا یا جو میرے پہ دباؤ تھا وہ میرے ضمیر کا تھا اور بہت شدید تھا. میں بڑے عرصے سے خاموش رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے. 2018 پہ بھی میرے پہ بڑا دباؤ آیا ان کے لیے، ٹھیک ہے جی، بعد میں بھی رہا، لیکن میں نے کسی چیز میں اپنے آپ کو پولیٹیکلی انگیج نہیں کیا. لیکن اب جب میں نے دیکھا کہ ایک دکھ کا سبب بن رہی ہیں کچھ چیزیں عام آدمی کے لیے، تو اس چیز کی وجہ سے پھر میں تو بہت ہمبلی، بلکہ جب میں نے یہ شروع کیا ریکنسیلیشن کا پروسیس تو بڑا دلچسپ. ہمارے سارے دوست ہیں، آپ تو ہمارے بچوں کی طرح بھی ہیں اور بہت بڑے دانش مند بھی ہیں. تو وہ لوگ سب ہمارے بھائی پوچھا کرتے تھے کہ جی صاحب تارے پیچھے کون ہے؟ ہاں، آپ کے پیچھے کون ہے؟ پیچھے سوال ہے. میں کہ یار اس واری تو کوئی بھی نہیں ہے. کہنے لگے کہ میں کہ بیچارے غریب ہی ہیں سارے نا. تو اس پہ پھر انہوں نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے. پھر تھوڑے دن بعد وہ اپنا سریکی کر کے آئے، پھر مجھے کہتے ہیں آپ کے پیچھے تو واقعی کوئی نہیں ہے. تو میں نے کہا یار بس ایسے ہی میں نے تمہیں بتایا تو تھا کہ کوئی نہیں ہے. تو پھر کچھ دن گزرے تو انہوں نے کہا نہیں کچھ تک مطلب آپ کی بات اب سنی تو جا رہی ہے، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ بس ختم ہو جائے گی. تو میں نے کہا یار بس یہ بھی اللہ کا کرم ہے یا آپ دوستوں کی مہربانی ہے کہ بات سنی جا رہی ہے. بات سنی جا رہی ہے، بس وہی ہے معاملہ. تو ابھی پاکستان تحریک انصاف جو ہے یا پاکستان مسلم لیگ نون ہے، یہ باقی جماعتیں، اب تحریک انصاف ایک طرف ہے اور باقی جماعتیں ایک طرف. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تاریخ کی صحیح سمت پہ کون کھڑا ہو؟ دیکھیں جی، تاریخ کی صحیح سمت پہ وہ ہوتا ہے جو جمہوریت کے ساتھ ہو، اور وہ ہوتا ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہو یا آئین پاکستان کے ساتھ ہو. یہ میں نے تو 2012 کے بعد زندگی کا یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ غلطی کبھی نہیں کرنی. شارٹ کٹ مار کے جو ہے نا کسی چیز کو ڈھونڈنے کے بجائے ہمیشہ جمہوریت، پبلک اور آئین، اس کے لیے چلو. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو ہے پبلک وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، اور جو نون اور باقی پی ڈی ایم کی جو پارٹیز ہیں وہ اپنے ساتھ دشمنی کر رہی ہیں. اس وقت کی جو ان کی سیاست ہے وہ اپنے خلاف ہے، ان کے پی ٹی آئی کے خلاف نہیں. وہ کیسے ذرا؟ ہاں، ان جیل میں رکھنا لیڈرشپ کو، سیاسی جیل میں لوگوں کو رکھنا، ان پہ ڈسٹارشن کرنا، ان کو جلسہ نہ کرنے دینا، ان کو دبانا، ان پہ ظلم کرنا، اس سے عوام کی نفرت بڑھتی ہے. آپ کا ووٹ بینک ریڈیوس ہوتا ہے. جس پہ یہ کر رہے ہوتے ہیں اس کا ووٹ بینک جو ہے وہ سرکاری خرچے پہ بڑھ رہا ہوتا ہے. تو 2024 کے الیکشن میں پھر آپ نے ووٹ تو دیا ہوگا. 2024 کے الیکشن کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان آئین پاکستان بننے کے بعد 1972 کے بعد یہ پہلے الیکشنز ہیں. یہ پہلے الیکشن ہے جس کے اندر جی عوام نے الیکٹیبلز اور حکومتی مشینری کے دباؤ کو، پولیس کے دباؤ کو، انتظامیہ کے دباؤ کو ماننے سے انکار کیا. فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان.
اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ایسا ہوا؟ کبھی نہیں ہوا. آپ سمجھتے ہیں کہ 18 میں بھی ایسا نہیں ہوا؟ نہیں, 18 میں کیسے ہوا تھا؟ 18 میں تو جو کچھ ہوا تھا آپ کو بھی پتا ہے, نہیں پتا ہے. اس دفعہ وہ سب کچھ ہوا دوسروں کے لیے, لیکن عوام نے اپنی ڈیسیژن پہ, نام کے بغیر, نشان کے بغیر, کسی پہچان کے بغیر لوگوں کو دوسری پارٹی کی گاڑیوں میں بیٹھ کے, دوسری پارٹی کے نان کھا کے, دوسری پارٹی کے ساتھ جا کے ووٹ انہوں نے اپنی مرضی کا دیا, موبائل پہ ڈھونڈ کے کہ ساڈا امیدوار کون ہے. یہ پاکستان کی, وہ لوگ کہتے ہیں بنگلہ دیش فلاں فلاں. میں نے کہا بنگلہ دیش تو پاکستان کا 8 فروری کو ہو گیا. اور میں 8 فروری سے پہلے میں پورے پنجاب میں گھوما. دیکھیں پنجاب میٹر کرتا ہے, باقی سب چیزیں اپنی جگہ. پورے پنجاب میں گھوما. اس کے بعد میں نے آ کے یہ ریکارڈ پہ ہوں, میں نے یہ کہا مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں پرانے مشرقی پاکستان میں پھر رہا ہوں. بنگالی نہیں مانتے تھے کسی کی بات. تو آپ کہہ رہے ہیں اب بھی عوام نہیں مانتی بات کسی کی؟ مانتی کیا ہے, الٹا نہ ماننے والوں کی تعداد یہ اپنے اعمال سے بڑھا رہے ہیں. پتہ نہیں کیوں. میں اتنے سیزنڈ پولیٹیشین ہونے کے, دیکھیں سیاست میں کوئی چیز حتمی, وہی جس نو کانفیڈنس کے ذریعے خان صاحب کو ہٹایا تھا, اگر ان کی حکومت 3 مہینے اور چلتی رہتی, ہاں جی, تو ٹکٹ دینے کے لیے بندہ کوئی نہیں تھا ان کے پاس. KPK کے بلدیاتی انتخابات آ رہے تھے, لیکن ان کے سٹانس نے پبلک کے چینج آف ہارٹ ہو گیا. کسی کے لیے بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ کو کہیں رکنا تو پڑتا ہے نا. آپ پبلک کے اوپر چڑھی جائیں اور پبلک کو کہیں جی ان کو ہم دھر بنا کے انہیں اپنا ووٹر بنا لیں گے. ڈنڈے مار کے ووٹر نہیں ملتا, ڈنڈے مار کے چور و چکے ملتے ہیں. ہم جہاں پہ بیٹھے ہیں, آپ نے بھی ووٹ کاسٹ کیا ہوگا, یہاں پر اون چودھری صاحب کال کی حلقہ ہے, لاہور میں سب سے زیادہ ووٹ ان کو ملے. مجھے لگتا ہے آپ نے بھی پھر ووٹ انہیں کو ڈالا ہوگا. میرا ووٹ احمد پور میں. احمد پور میں, لیکن چلیں جہاں پہ آپ کا گھر ہے, یہاں پہ الیکشن تو اون چودھری جیتے ہیں. یہاں تو خیر جیت گیا مطلب, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کے الیکشن کے بارے میں جو پتن کی رپورٹ ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. آپ بھی سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب یہ الیکشن نہیں جیتے؟ میرے سمجھنے سے کیا لگتا ہے, پوری دنیا یہ سمجھتی ہے. وہ کہتے ہیں پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے نہیں گلی نہ جانے پاک. مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی اب سیکریٹ نہیں ہے کہ کون جیتا ہے الیکشن, اٹس این اوپن سیکریٹ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈیالہ میں بیٹھا ہوا ہے وہ اس وقت طاقتور ہے, وہ اس وقت ٹھیک ہے, اس کے بھائی وہ ٹھیک جا رہا ہے. وہ تو پریکٹیکلی دیکھیں تو وہ جیل میں ہے, باہر پارٹی کا کوئی حال نہیں ہے, روز جلسے ہی کال دیتے ہیں, منسوخ ہو جاتے ہیں, چیزیں بڑھی نہیں لی آگے. دیکھیں جی, ڈیالہ جیل میں ہے, جلسے کی کال دے دی, کینسل ہو گیا, پاپولیرٹی کم ہوئی ہے. پاپولیرٹی ٹھیک ہے, موجود ہے ان کی, بالکل تو بڑھی, مجھے تو پتا. اچھا آپ کہہ رہے ہیں بڑھی مسلسل بڑھی, وہ ان کی قید میں رہنے کی وجہ سے بڑھی ہے. میں تو کہتا ہوں سرکاری خرچے پہ بڑھی ہے. یہ جتنی اب جلسے کا آپ کو میں حال دے دوں, سیاسی حال دے دوں. جلسہ جناب انہوں نے اناؤنس کیا, ٹھیک ہے نا جی. حکومت نے جو ہے وہ ان کی اجازت کینسل کر دی, ٹھیک ہے. اب کیا ہوا کہ سیاسی حکومت کے مقابلے میں جو حکومتی مشینری ہے اس نے عمران خان کا ساتھ دیا.